بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رات کو اپنی کوٹری میں چپ چاپ سو رہی تھی جب مجھے ایک عورت جگانے کے لیے آئی۔ میں نے کہا میں جیل میں ہوں اور مجھ سے کام کروانے کا آپ کو حق ہے، لیکن آدھی رات کو آپ مجھے کیوں جگانے آئی ہیں؟ اس نے کہا ابھی تو سب سے ضروری کام ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گئی جہاں پر مجھے صاف ستھرا لباس پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک جیل کے اندر دھکا دے دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ انسان کو سزا ملی ہو وہ تو اس کے اپنے کی ہی ملتی ہے، لیکن یہ تو سزا پر سزا تھی۔ میں باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن یہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں جاتا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنی کوٹری میں تھی اور میری ساتھی میرے پاس بیٹھی ہوئے میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے جسم کے کون سے حصے پر زخم لگا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں جو ہوا ہے وہ تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا، تب تک تم یہ چیز اپنے پاس رکھو۔ اس نے میری ہتھیلی پر پٹکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا اور پھر اس پٹکڑی کے ایک ٹکڑے سے میں نے اپنی تقدیر کیسے بدلی یہ جان کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے امجد نامی شخص سے محبت کی تھی۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کے 4 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں اور کروڑوں کی جائیداد تھی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ مجھے اس کی محبت سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے امیر ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرا نام مانور ہے، میں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اسے کہا کہ ہم کسی جگہ پر چھوٹا سا گھر بنا کے رہ لیں گے، بس جہاں ہم دونوں ہوں۔ اس نے کہا تم نے کروڑ پتی شخص سے شادی کی ہے اور اب تم چھوٹا سا گھر بنانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں اس دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ ہماری شادی ہو گئی، میں اس کے نکاح میں چلی گئی اور پھر جب اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کرانے کا انوکھا فیصلہ کیا تو اس کے گھر والے بھی اس فیصلے کے حق میں تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنے خوش کیوں ہیں، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے امجد کو اس دنیا سے روانہ کر دیا اور الزام میرے سر پر لگا دیا کہ یہ ساری جائیداد کی مالک بن گئی ہے، اس لیے اس نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ خود وہ ایسے رو رہے تھے کہ جیسے ان کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، پر نقصان میرا ہوا تھا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائی اور مجھے جیل میں بھیج دیا گیا، یعنی سب سے بڑی جیل میں۔ پہلے میرے ٹرائل ہوئے، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا بولتی؟ میں اپنے حق میں کچھ نہ بولی کیونکہ جو میرا تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ یہاں پر آ گئی اور سوچا کہ باقی کی زندگی اس کال کوٹری میں پڑے پڑے گزاروں گی۔ اب میرے پاس نہ ہی زندگی کا کوئی مقصد ہے اور نہ ہی میرا کوئی اس دنیا میں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ تو پہلے ہی نہیں تھے، بس ایک امجد تھا جس سے میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ میرے دن یہیں پہ گزرنے لگے۔ میں کسی سے زیادہ بولتی نہیں تھی، زیادہ بات نہیں کرتی۔ یہاں مجھے کافی ساری عورتیں دیکھنے کو ملی، عجیب و غریب قسم کی، کچھ دیکھنے میں بہت خطرناک، کچھ میری طرف بے گناہ، پر ہم سب ہی اپنی سزا کاٹ رہے تھے۔ سب نے مجھے کہا کہ تو بڑی خوبصورت ہے، کم عمر ہے، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا جرم کیسے کر لیا؟ میں نے کہا کہ جرم تو میرا یہی تھا کہ میں محبت کر بیٹھی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے ہمدردی جتائی اور کچھ لوگوں نے مجھے باتیں سنائی، یہاں تک کہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ میری ساتھی کا نام سائمہ تھا، ہم دونوں ایک ہی جیل میں تھے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تو بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا کیونکہ یہ جیل ہے، پرستان نہیں۔ میں نے کہا ہمارے لیے تو ہمارے اپنے گھر بھی پرستان نہیں ہوتے، اپنے گھروں میں بھی ہم پر بری بری آفتیں توڑی جاتی ہیں، تو پھر یہ تو جیل ہے۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی بات کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ ہم لوگوں کو دن میں باہر چھوڑ دیا جاتا، یعنی اس کے ایک بہت بڑی 4 دیواری تھی، اس کے اندر ہم لوگ پھر سکتے تھے، کام وغیرہ کرتے تھے، کھانا بناتے تھے، سبزیاں کاٹتے تھے، سالن بناتے تھے، جیل کو صاف کرتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے۔ اس کے بعد جب شام ہونے لگتی تو ہمیں قید کر دیا جاتا۔ آج میں سارے کام وغیرہ ختم کر کے بہت تک گئی تھی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے جیل کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ مجھے اتنی سخت نیند آئی تھی کہ میں نے آواز تو سنی پر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک پولیس والی عورت میرے پاؤں کے پاس بیٹھی، مجھے جگانے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ آنا ہوگا۔
بڑا ضروری کام ہے، میں نے کہا۔ کیوں، کیا میری ملاقات آئی ہے؟ پر میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ملاقات اس ٹائم نہیں آتی، بس تم یہ سمجھو کہ ہے ملاقات ہی، لیکن تمہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس نے کہا زیادہ سوال مت کرو، جتنا کم بولو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ یہ تو کسی کا آفس لگتا تھا، شاید یہاں کی سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ تھا، لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کپڑے پکڑو اور پہن لو۔ میں نے ان کپڑوں کو دیکھا، یہ کپڑے تو بہت خوبصورت تھے، رنگوں سے سجے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کپڑے مجھے اس ٹائم کیوں پہننے کو کہہ رہی ہو؟ کیا کرنا ہے میں نے؟ کپڑے پہن کے اس نے کہا کہ تم میرے صبر کا امتحان نہیں لو۔ میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ زیادہ سوال نہ کرو، جاؤ باتھ روم میں منہ ہاتھ بھی دھو لینا اور ذرا اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی کر لینا، یہ کپڑے بھی پہن لینا جو میں کہہ رہی ہوں، ایسا کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں باتھ روم میں گئی، میں نے ہاتھ منہ دھویا، کپڑے بدلے، اس نے مجھے لگانے کے لیے لپسٹک بھی دی۔ میں نے کہا آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور میں حیران رہ گئی۔ یہ جیل تھی، یہاں پہ کوئی آپ کے پیار سے کچھ سمجھانے والا نہیں تھا۔ اگر آپ زیادہ سوال کرتے تو یہی ہونا تھا۔ اب تو میں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے سجا سوار کے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ بھی کسی کے آفس جیسا لگ رہا تھا، لیکن یہاں سے تھوڑا دور تھا اور ادھر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے وہاں پر چھوڑ کے خود چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھی رہی، آس پاس دیکھتی رہی، پھر مجھے لگا کہ اس کمرے میں تو کوئی آ ہی نہیں رہا اور مجھے یہاں پر کیوں بٹھایا ہے۔ میں دروازے کے پاس گئی کہ یہاں سے نکل سکوں تو حیران رہ گئی۔ دروازہ تو باہر سے بند تھا اور اس کمرے کے اندر ایک ہی دروازہ تھا، جس کو میں کب سے باتھ روم سمجھ رہی تھی، لیکن وہ کسی اور کمرے کا دروازہ تھا۔ وہاں سے ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر میری تعریف کرنے لگا۔ میں کوئی چھوٹی کم سن لڑکی نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح ہوئی تو میں اپنی کوٹری میں تھی اور میری حالت بہت بری تھی۔ پہلے تو مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ آدھی نیند میں ہوں آدھی جاگ رہی ہوں۔ پر میری آنکھوں کے سامنے منظر صاف ہوا تو سائمہ میرے پاس بیٹی میری ٹانگیں دبا رہی تھی اور ایک اور عورت بھی وہاں پر موجود تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جس میں ہمیں کھول دیا جاتا تھا، اس لیے کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے کیوں یاد نہیں آ رہا؟ اس نے کہا چپ ہو جاؤ، بس خاموش رہو، ہوا ہے اسے مت یاد کرو۔ ایک عورت نے سر پکڑے بیٹھی تھی، اس نے کہا تجھے کیا پڑی تھی اپنے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ تو اس جیل میں آگے اپنی شکل دیکھ کتنی خوبصورت ہے، اور جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا بدقسمت ہوتا ہے۔ اب ہم سب بھی تجھے مل کے بچا نہیں سکتے، بس تجھے دیکھ کے افسوس ہی ہوگا، نہیں کرنا تھا نا وہ سب کچھ، کیوں اپنے شوہر کی جان لے لی؟ میں نے چلا کر کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور جب میں چلائی تو مجھے پورے وجود میں درد محسوس ہونے لگے، میں درد سے چلانے لگی تو اس عورت نے میری ہتھیلی پہ پٹکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ کام آئے گا، اس سے زخموں کو دو تو زخم خراب نہیں ہوتے، درد ختم ہو جاتا ہے، کوئی پیپ وغیرہ نہیں پڑتی، انفیکشن بھی نہیں ہوتا، اسی لیے ہم سب اپنے پاس ایک ایک پٹکڑی کا ٹکڑا رکھتے ہیں۔ یہ تیرا والا ہے، یہ جلدی استعمال نہیں ہوتا، اس کو جتنا استعمال کرو یہ چلتا رہتا ہے، اور جب ختم ہو جائے تو مجھے بتانا، میں تجھے اور دے دوں گی۔ اچانک سے میرے دماغ میں کچھ مناظر گھومنے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ انہوں نے کہا دنیا بڑی ظالم ہے، تو یہ سب کچھ سمجھ ہی نہیں گئی۔ میں پورا دن اسی طرح پڑی رہی، مجھ سے کسی نے کوئی کام نہیں کروایا۔ ایک دفعہ وہ عورت آئی جس کا نام نجمہ تھا، جو مجھے رات کو لے کر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ مانور کو کہو کہ کھانا بنائے، وہ کھانا بہت اچھی بناتی ہے۔ تو سائمہ نے کہا کہ کھانا اسی نے بنایا ہے، ابھی بنا کر گئی ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آرام کرنے نہیں آئے ہو تم لوگ یہاں پہ، اسے کہو کہ اور کوئی کام دیکھ لیں۔ دراصل میں نے صبح سے کوئی کام نہیں کیا تھا، یہ لوگ میری حفاظت کر رہی تھی، میرے لیے جھوٹ بول رہی تھی تاکہ میں آرام کر سکوں۔ میں اس پٹکڑی کے ٹکڑے کو ہتھیلی میں دبائے لیٹی کال کوٹری کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے امجد کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ میرا محافظ تھا،
میرا ہم سفر تھا، میرا دوست تھا، ہم لوگ ایک ساتھ پڑھے تھے۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتا تو اس دنیا کی جرت کہ یہ میرے ساتھ اتنا برا کرتی، لیکن وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اسے تو اس کے اپنوں نے اس دنیا سے بھیج دیا اور مجھ پہ الزام لگا لیا۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو کیا ہم اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم تو اس کی ایک ناراضگی سے بھی ڈرتے ہیں، تو پھر اس کی زندگی ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ مجھے امجد کی بہت یاد آ رہی تھی، میں بار بار رو ہی جا رہی تھی، بار بار اس کا نام لے رہی تھی، اسے ایسے بلا رہی تھی جیسے وہ زندہ ہے اور جیسے ابھی یہاں پر آ کے مجھے بچا لے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب وہ کہاں سے آتا؟ خوشیوں کی مدت بڑی کم ہوتی ہے، بہت کم وقت کے لیے آپ کی زندگی میں آتی ہے، لیکن دکھ کم وقت بڑے لمبے عرصے کے لیے آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور جتنی آسانی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، مجھے لگا تھا کہ میری قسمت صرف ایک ہی دفعہ بری ہو گئی، لیکن جیسی اس عورت نے کہا میں خوبصورت تھی، اس لیے میری قسمت بار بار بری ہو رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ آواز اٹھاتی تو آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔ وہ اس پوری جیل کا ہیڈ تھا، ایک لمبے قد کا آدمی تھا، شکل سی ایسا لگتا تھا نہ جانے کتنے لوگوں کی بدوائیں لے چکا ہے۔ میں نے سائمہ سے پوچھا یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ اس نے کہا بہت عرصے سے یہاں پہ جو بھی خوبصورت لڑکی آتی ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ شخص اس جیل کا فرعون بنا ہوا ہے، اس کی دو ہی شوق ہیں، ایک کا تو تمہیں پتہ ہے اور دوسرا اسے کھانے کا بہت شوق ہے، اور تم اتنا اچھا کھانا بناتی ہو اسی لیے تمہیں کھانے کے کام میں بھی ڈالا ہے۔ تم ایک کام کرو، تم کھانا اچھا نہیں بنایا کرو تاکہ تم سے یہ کام نہ کروائیں، تمہیں ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اس کو بہت پسند ہے، اس لیے تم سے ہی کام کرواتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، اس نے کہا کہ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تم دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، کچھ سوچ رہی ہو، تمہارے چہرے سے کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے تمہیں اندر کوئی جذبات ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ اب میرے اندر واقعی کوئی جذبات نہیں ہے سوائے ایک جذبے کے جس کی تکمیل ضرور کروں گی۔ صاحبہ نے کہا کیا مطلب؟ مجھے تمہارے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤں گی، اور مجھے کھانا بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا بنانے سے میرا تھوڑا دن گزر جاتا ہے، ورنہ دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آتی رہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، انسان کام میں لگ کے اپنے دکھ کے بارے میں بھول جاتا ہے۔ میں نے سائمہ سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیوں آئی؟ اس نے کہا میں نے اپنے دیور کو اس دنیا سے رخصت کروایا تھا کیونکہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ میں تو گناہ کر کے آئی ہوں، اس لیے سزا کاٹ رہی ہوں، لیکن تو بے قصور ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو دوبارہ سے تیرا کیس ری اوپن کروائے اور تجھے ادھر سے نکال لے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، ہماری جیل میں کچھ صحافی عورتیں بھی آئی تھیں، یہ وہ لڑکیاں تھیں جو صحافت پڑھ رہی تھی اور ان کے سروے وغیرہ کرنے تھے۔ اس میں سے ایک لڑکی کا نام عروج تھا، اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ میرے پاس آ گئی، مجھے کہنے لگی مجھے آپ کی کہانی سننی ہے۔ میں نے اسے کہا میں تمہیں اپنی کہانی تو سنا دوں گی، لیکن ابھی میری کہانی ادھوری ہے، جب میں اپنی کہانی پوری کر لوں تب میری کہانی ضرور سننا اور لوگوں کو بھی بتانا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم دوبارہ آؤ گی؟ اس نے کہا کہ ہاں شاید ہمارا دوبارہ چکر لگے۔ میں نے کہا تب تک میں اپنی کہانی کو پورا کر لوں گی، پھر تمہیں سناؤں گی۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اس ظلم کو روکنا چاہتی تھی جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اور مجھ سے کئی بہت سی عورتوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں سب کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کیسے کرتی؟ ہم لوگ جب کام کرتے تھے تو ہمیں سبزی کاٹنے کے لیے کچھ اوزار وغیرہ دیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ ہم سے لے لیے جاتے تھے، ہم پہ گہری نظر رکھی جاتی تھی۔ مجھے سائمہ نے ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا جس نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، ابھی بھی سب اس کو یاد کرتے ہیں۔ تم جو اس طرح خاموش بیٹھی رہتی ہو، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ میں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں، پر ایسا کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچنا تک نہیں۔ ہم لوگ بہت بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی مجبوری ہے، میرا یہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ یہاں سے باہر میری راہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
ایسا کوئی نہ ہوگا جس کے لیے میں یہاں سے نکلوں گی، خواہش کروں گی۔ میرے ماں باپ تو اس دنیا سے تب ہی چلے گئے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی۔ مجھے میری ایک خالہ نے پالا اور میری شادی کروا کے وہ باہر کے ملک چلی گئی۔ اب ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اپنے شوہر کو پا لیا تھا تو سوچا تھا بس مجھے میرا محافظ مل گیا ہے، اب یہی میری ذمہ داری اٹھائے گا اور یہی میرے سارے خواب پورے کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں خوش رہوں گی اور اپنا خاندان بھی بناؤں گی، اکیلی نہیں رہوں گی۔ مجھے دولت نہیں چاہیے تھی، اس کی چھوٹی سے گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے کیا سے کیا کر دیا۔ نجمہ نامی عورت نے سب پہ اپنا ڈر بیٹھایا ہوا تھا۔ وہ بات بات پہ منہ پہ تھپڑ دے مارتی تھی، زیادہ غصہ کرتی تو ڈنڈے بھی چلانے شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا انعام ہے تمہارا، اس لیے کھانا بہت اچھا بناتی ہو اور بات بھی مانتی ہو۔ میں نے کہا لیکن میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ میں نے کہا اپنے پاس رکھو، جب یہاں سے نکلوں گی تب تمہارے کام آئے گے، اور کچھ نہیں تو دانتوں کی نئی بتی سی خرید لینا۔ اس بات پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے ہنسنے لگی، کیونکہ مجھے عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور جب تک میں یہاں سے نکلتی شاید میرے منہ میں دانت بھی نہ ہوتے، یعنی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوتی۔ میں نے ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ وہ ہنستی ہنستی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ تیری مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی ہے کہ تو ہر بات پہ سر ہلا دیتی ہے، نہ کوئی سوال کرتی ہو نہ غصہ کرتی ہو، چپ چاپ سب کی بات مان لیتی ہے۔ لگتا ہے تجھے بھی یہاں پہ کافی اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا دیکھا تو ابھی بھی نہیں بولی، بس اسی طرح رہا تو فائدے میں رہو گی، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کر، کچھ کھانے کا دل کرے یا کوئی چیز چاہیے ہو اتنا تو میں تیرے لیے کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان پیسوں کو دیکھا اور اپنے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے سوچ لیا مجھے کیا کرنا ہے۔ صبح صبح جب سبزی کاٹنے کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو سبزیاں اٹھا کر ایک بزرگ آدمی لایا کرتا تھا، شاید وہ منڈی سے وہ سبزیاں لایا کرتا تھا اور ان کو کچن میں رکھ دیتا تھا۔ میں نے اسے پیسے دیے اور اس سے ایک چیز منگوائی۔ اس نے کہا ہاں بیٹا یہ چیز تو ادھر سب لوگ ہی منگواتی ہیں، پٹکڑی چاہیے نا تمہیں؟ میں نے کہا جی پٹکڑی چاہیے، لیکن کافی ساری چاہیے۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، لے آؤں گا تمہارے لیے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ میرے لیے کافی ساری پٹکڑی لے آیا۔ سائمہ نے دیکھ لی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ بہت کام آتی ہے۔ اس نے کہا ہاں ہے تو ایسے ہی، اب میں روز اس جیلر کے لیے کھانا بناتی تھی، بہت اچھا کھانا، اس کے لیے الگ سے کھانا بنتا تھا۔ میں دیسی گھی، دیسی مرغا اور اچھی اچھی چیزیں ڈال جاتی تھی۔ اس کے کھانے کے اندر بالکل بھی شوربہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے بھنے ہوئے گوشت اور کھانے بنا کے دیے جائیں۔ اب تو میرے ہاتھ کے کھانے کے علاوہ اسے کوئی کھانا جچتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن رات ہوئی اور میں چاند کی طرح دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ جو چال میں نے چلی ہے اگر آج کامیاب ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی میں کامیاب ہی رہوں گی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سائمہ نے کہا کیا ہو گیا، تجھے نیند نہیں آ رہی؟ میں نے کہا وہ ابھی آتی ہوگی نا، وہی نجمہ مجھے بلانے کے لیے، کہ کیا تو اس کا انتظار کر رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے، نہیں آئی تو سو جانا۔ میں نے کہا کہ وہ روز آتی ہے تو آج بھی آئے گی، میں سو جاؤں گی تو پھر آ کے میری نیند خراب کرے گی، اس سے اچھا ہے نا کہ میں جاگتی ہی رہوں۔ سائمہ نے کہا مجھے تو بالکل تیری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، تو خود سوچ رہی ہے کہ وہ تجھے لینے کے لیے آئے گی۔ ارے تو شکر کر، میں نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی، لیکن میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، نجمہ نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں آئی اور اس سے اگلے دن بھی نہیں آئی۔ جب میں جیلر کا کھانا بنا رہی تھی تو میں نے کھانا ٹرے میں ڈال کے اس کے حوالے کیا۔ میں نے پوچھا کہ تم مجھے 3-4 دن سے لینے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ جیلر صاحب کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں نے کہا کہ زیادہ طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا تو ایسے پوچھ رہی ہے جیسے تیرا شوہر ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی کہ اگر طبیعت خراب ہے تو کھانے میں کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ چاہے وہ شخص مر ہی رہا ہو، کھانا اس نے یہی کھانا ہے، اسے ایسی غذائیں بہت پسند ہے، دال کھچڑی نہیں کھائے گا، وہ چاہے بستر مرگ پہ ہی پڑا ہو، کھا کھا کے مر جائے لیکن پرہیز نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں کوئی بھی ہلکا پھلکا کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
मसाले भी हल्के ना करना, मसालेदार चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कहा कि ठीक है, बस इसीलिए पूछ रही थी। उसने कहा कि हाँ ठीक है, चलो अपना काम करो। मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा था। अब नजमा मुझे लेने के लिए बहुत कम ही आती थी, क्योंकि हर दूसरे दिन जेलर साहब की तबीयत जो खराब रहती थी। एक दिन मैं बेटी मुस्कुरा रही थी, साइमा ने कहा क्या हो गया है, किस बात पे हंस रही है, क्या कोई पुरानी याद आ गई है। मैंने कहा कि यादें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन इन यादों पर नहीं हंस रही। इन यादों के बारे में सोचकर मुझे अब हंसी नहीं आती, किसी और बात पर ही हंस रही हूँ। ऊपर से वो लड़की अरूज फिर से आई और मैंने उसे अपनी कहानी सुना दी। मैंने उसे कहा कि इस कहानी को अभी बाहर मत निकालना, कुछ अरसे बाद बाहर निकालना। उसने कहा ठीक है, लेकिन आपकी कहानी है बड़ी दिलचस्प। मैंने कहा अभी तो तुम्हें इसका इख्तिताम भी बताना है, दोबारा आओगी तो फिर बताऊंगी। उसने कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपके लिए किसी से बात करती हूँ। आप तो अभी जवान हैं, आपका केस फिर से ओपन करवाते हैं। हमारी ही यूनिवर्सिटी में कुछ लोग वकालत कर रहे हैं और इनको तजर्बा हासिल करने के लिए कुछ केस भी सुलझाने होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो वकील बन रहा है और मैं साफी, और हम दोनों शादी भी करेंगे। समझे, मंगेतर है मेरा, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अमीर है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर आप कहें तो मैं आपका केस रीओपन करवाऊंगी और वो आपको यहाँ से बाहर निकाल लेगा। मैंने कहा मैं यहाँ रहूं या यहाँ से बाहर निकल जाऊं, मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तब उस लड़की ने अजीब सी बात की। उसने कहा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, पर आप खुद तो है ना। मैं खामोश हो गई और उसने जाते जाते कहा मैं बात करूंगी कि आपका केस फिर से ओपन करवाया जाए, क्योंकि आप अभी जवान जहान हैं। इसकी बातों से मुझे एक उम्मीद तो मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए इतनी जल्द आसानी होगी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, हफ्ते दर हफ्ते गुजरते रहे। एक दिन नजमा ने मुझे कहा कि आज खाना मत बनाना साहब के लिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगी वो छुट्टी चले गए, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी, तो वो अपने घर वालों के पास चले गए हैं। 2-3 दिन तक आराम करेंगे, फिर वापस आएंगे। जब जेल में जेलर साहब नहीं होते थे तो जेल का माहौल कुछ अलग ही होता था। किसी से डरता नहीं था और अपनी मर्जी से उधर उधर फिरते रहते थे। नजमा से भी डर तो रहता था, लेकिन वो पूरा दिन हमारे सर पे नहीं मंडलाती थी। उसके ऊपर भी काम होते थे। जेलर साहब वापस आ गए और एक हफ्ते तक फिर से यहीं पे मौजूद रहे, लेकिन मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आया। एक दिन सुबह सुबह ये खबर फैल गई कि जेलर साहब बेहोश होकर गिर गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब मालूम हो रही है। फौरन यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम किया गया, लेकिन शाम तक ये खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जिस्म के बहुत सारे निज़ाम खराब हो चुके थे, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं। जिस दिन हमें पता चला कि वो इस दुनिया से चला गया, उस दिन तो जेल में ईद का समा था। वो एक जालिम इंसान था, उसने सबकी बहुत बदवाएं ली थी, हम सब पे बहुत जुल्म किया था। उसका दुनिया से चला जाना हमारे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। और वो इसी दिन मुझे एक और खुशखबरी भी मिली कि मेरे केस को फिर से खुलाया जा रहा है और मुद्दा ये डाला जा रहा है कि अगर मेरे शोहर ने सब कुछ मेरे नाम कर ही दिया था, फिर मुझे उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी। उम्मीद थी कि मेरा केस मजबूत हो जाएगा। एक दिन साइमा ने मुझसे पूछा कि तेरे सामान में तो पटकड़ी ही खत्म हो गई है। मैंने कहा अब हम में से किसी को भी पटकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा कि लेकिन जो पटकड़ी हमने तुझे दी थी वो कहाँ चली गई, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होती। मैंने कहा कि इस्तेमाल हो गई है। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा कि कहीं तूने तो। मैंने कहा हाँ, वो मैं ही थी। मैं ही इस जेलर का खाना बनाती थी और रोजाना उसके खाने के अंदर पटकड़ी को मिला कर दिया करती थी। पटकड़ी हमारे जख्मों को खराब होने से बचाती है, एंटीसेप्टिक होती है, लेकिन अगर आप उसे ज्यादा मिकदार में और रोज खाएं तो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। साइमन ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और उसने कहा तू तो बड़ी खतरनाक निकली। मैंने कहा कि और क्या जुल्म सहती रहती। वो खामोश हो गई। उसने कहा कि मेरे साथ ये राज हमेशा मेरे दिल में रहेगा।
لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں نے کہا کہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلتا ہوتا تو ابھی تک پتہ چل جاتا۔ اب میرا کیس چل رہا ہے، عروج مجھ سے روز ملنے کے لیے آتی، اسے بھی میں نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی تھی، لیکن میری تعریف بھی کرتی ہے، کہتی ہے کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے روز امید دلاتی کہ شاید میں اس جیل سے نکل جاؤں گی، لیکن نہیں بھی نکلی تو اس بات کی تسلی رہے گی کہ مجھ پہ اور بہت سے لوگوں پر ظلم کرنے والے کو میں نے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ آپ لوگ بھی بتائیں کہ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔